الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا درس اور آج کا خطاب بدگمانی سے متعلق ہے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے بدگمانی کی متعدد تعریفات کی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر کچھ باتیں اور کچھ خیالات آتے ہیں اور وہ خیالات دھیرے دھیرے تقویت پاتے ہیں اور اس کے ذہن میں دوسرے کے تعلق سے ایک خاکہ تیار ہوتا ہے، اور یہ خاکہ اس کی برائی سے متعلق ہوتا ہے، اس کی اچھائی سے متعلق نہیں ہوتا. اسے بدگمانی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص سے کسی مقام پہ کھڑا ہے اور اس کے قریب سے کوئی عورت گزر جاتی ہے، وہ شخص اپنے ذہن میں یہ بات لے آتا ہے، دیکھنے والا، کہ اس شخص نے اس عورت سے بات کی ہوگی. پھر کبھی ایسا اتفاق پڑتا ہے کہ وہ شخص کھڑا ہے اور کوئی عورت اس کے پاس سے گزر جا رہی ہے. دوبارہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور یہ بات دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں تقویت پکڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہے. یہ مجرد ایک مثال ہے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں چاہیں آپ کسی انسان کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں. شبہات اور اپنے خیالات کی بنیاد پہ آدمی اپنے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے، اور یہ بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دو بار بدگمانی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی بدگمانی کی اجازت دی ہے اور زیادہ بدگمانی سے منع فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی فطرت کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ انسانی فطرت میں ہمیشہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. ایک شخص دوسرے سے بدگمان ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ دیکھتا ہے تو اس سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے بدگمان ہو جاتا ہے. تو یہ بدگمانیاں دن میں کئی بار آپ کے ذہن میں آتی اور جاتی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے تعلق سے فرمایا کہ اسے بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا سود کھانا جائز. اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی آپ کے لیے جائز. بدگمانی کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے. سبب کیا بتلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ تک پہنچاتی ہیں، یعنی اس سے بڑے گناہ تک پہنچاتی ہیں. بدگمانی بذات خود ایک گناہ ہے، لیکن بدگمانی ہونے سے اس سے کہیں بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے. آیت کریمہ کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں یہ باتیں انتہائی اہم ہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، بلکہ جب کسی آیت کریمہ کے اندر
متعدد باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. یہاں پہ پہلی چیز جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ بدگمانی سے بچا جائے، اس لیے کہ بدگمانی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی مت کرو. بدگمانی کا ذکر کیا گیا، پھر جاسوسی کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ جب آپ کے ذہن میں بدگمانی ہوگی کسی کے تعلق سے، برا گمان آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، تو آپ اس کی عیوب کو تلاش کریں گے. یعنی جو چیز آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہے اس کے تعلق سے آپ تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں گے، اس کی جاسوسی کریں گے، چھپ کے اس کے حالات کو دیکھیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بدگمانی جو آپ کے ذہن میں ہے، اس بدگمانی کے تعلق سے آپ کو ثبوت ملے نہ ملے، کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر مبرہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خطا اس سے ضرور سرزد ہوگی. اور وہ خطا جب سرزد ہوگی تو آپ کی نظر میں آ جائے گی. آپ جاسوسی کریں گے تو آپ کی نظر میں وہ خطا، وہ غلطی اس کی آ جائے گی. ایک گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا، آپ پہ اس گناہ کو آپ نے نہیں چھوڑا تو ایک دوسرے گناہ میں پڑ گئے. یعنی جاسوسی نہ کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. اگر آپ نے جاسوسی کی اس شخص کی، اس کے پیچھے رہے، اس کے عیوب کو تلاش کرتے رہے، تو پھر آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہیں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یہ سارے امور آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کو اس کی برائی نظر آئے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کی برائی کو لوگوں میں بیان کریں گے، اور یہی غیبت. کہاں سے شروعات ہوئی؟ بدگمانی سے شروعات ہوئی اور غیبت تک پہنچی ہوئی. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت، زندے بھائی کا نہیں، مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم تو مردہ بکرے نہیں کھاتے، ہم تو مردہ مرغیاں نہیں کھاتے، ہم تو جانوروں کو مردہ نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور یہاں مردے وہ بھی حقیقی بھائی کا گوشت کھانا. فَكَرِهْتُمُوهُ، اسے تو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن بدگمانی کو، جاسوسی کو اور غیبت کو پسند کرتے ہو. یعنی یہ پسند نہیں ہے کہ تم کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، بلکہ ہمیں یہاں تک گوارا نہیں ہے کہ ہم مردار مرغی تک کھائیں. ایک چھوٹی سی چیز جو مری ہوئی ہو اسے کھانا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. لیکن گوارا کیا ہے؟ کہ ہم دوسروں کے تعلق سے اپنے ذہنوں کے اندر بدگمانی پالیں. ہمیں گوارا کیا ہے؟ کہ ہم دوسروں کے عیوب کو تلاش کریں، جسے یہاں پہ وَلَا تَجَسَّسُوا سے تعبیر کیا گیا ہے. ہمیں گوارا کیا ہے؟ کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں، اور اس سے بڑھ کر ہمیں گوارا یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ تہمت لگائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی تعریف کی کہ اپنے بھائی کے اندر جو عیوب ہیں ان عیوب کو بیان کرنا یہ غیبت ہے. اس کے بعد صحابہ کرام سے جب بات ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ عیب حقیقت میں موجود ہیں اور آپ اس عیب کو بیان کرتے ہیں تو آپ غیبت کر رہے ہیں، اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے تو آپ اس پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان بات نہیں. آپ تصور کیجئے غیبت کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا یعنی گویا حقیقی عیب کو بیان کرنا، مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ہے. تو اگر عیب موجود نہیں ہے، الزام تراشا گیا ہے، بہتان باندھا گیا ہے، تو کتنا گھناؤنا جرم ہے، اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں. ہماری شریعت بہت ہی صاف ستھری شریعت ہے، اور اس شریعت کے اندر ہر مومن فرد کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے. شریعت اسلامیہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی بنیاد 5 اہم چیزوں پہ رکھی گئی، جس کی حفاظت کرنے سے ہماری شریعت کی حفاظت ہوگی، اور جس کی حفاظت نہ کرنے سے شریعت کی حفاظت نہیں ہوگی.
ہر شخص کو اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ شریعت اس کے اندر کتنی پائی جاتی ہے، تو ان 5 چیزوں کو دیکھیں۔ اسے علماء کرام کے یہاں ضروریات خمسہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی جس کا پایا جانا ہر صورت میں ضروری ہے تاکہ دین محفوظ رہے، تاکہ ہماری شریعت محفوظ رہے۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ دین کی حفاظت کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع قرار دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرتد کو قتل کو مشروع قرار دیا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ مال کی حفاظت کی جائے۔ شریعت اسلامیہ میں مال کے بغیر کسی کی زندگی قائم نہیں ہو سکتی ہے، تو مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ راستے میں جو ڈاکو ہوتے ہیں جو مال چھینتے ہیں ان کے تعلق سے سزائیں مقرر کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، دیگر نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا۔ نسل کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا کہ ہماری نسل محفوظ رہے اور نسل کے اندر اختلاط اور دوسرے اجناس داخل نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ آپ کے گھر کے اندر کسی دوسرے کی اولاد داخل نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، اور علماء کرام نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ عزت کی حفاظت کی جائے، اور اسی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر اس شخص پہ جو کسی مسلمان پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے اس کے اوپر یا تو وہ 4 گواہ لے آئیں، اور وہ گواہ صراحت کے ساتھ اور ایک جیسے واقعات کو نقل کریں اور صراحت کے ساتھ یہ بیان کریں کہ انہوں نے اس شخص کو اس عورت کے ساتھ فلاں عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی باریکی کے ساتھ۔ ایسا ہی نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو معاملہ ختم ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی تھوڑا سا اختلاف کیا تو ایسی صورت میں اس کے پشت پہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ شریعت اسلامیہ میں عزت کی اتنی اہمیت ہے۔ 2 نہیں، باقی چیزوں میں 2 گواہ ہیں، نکاح کے اندر 2 گواہ ہیں، مال کے اندر 2 گواہ ہیں، لیکن جب عزت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 گواہ مقرر کیے، اور وہ بھی گواہ عدل ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فاسق و فاجر ہے، شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے اور آ کر کسی کی عزت پہ الزام لگاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں وہ شخص عدل ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، قابل بھروسہ ہونا چاہیے، تب اس کی بات پہ اعتبار کرتے ہوئے وہ بھی اگر وہ شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، عدل ہے، ثقہ ہے، اور اس کے باوجود 4 گواہوں کے بیانات اگر مختلف ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں تو 4 کو کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے، اور ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا، کبھی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ عدل تھے، ثقہ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، بیانات میں اختلاف ہوا تو ان کی ثقافت بھی گر گئی، ان کی عدالت بھی گر گئی، اور ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری ان کے پاس ہے لیکن ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہمیت ہے اسلام میں عزت، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم۔ مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا، مومنین کو، کہ تمہارے خون اور تمہارے مال، یہ 2 چیزیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کسی مسلمان کا کے مال کی چوری کرنا یا اس کے ساتھ اس کے مال کو ہڑپ کر لینا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن تیسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ
حجۃ الوداع کے اندر کہی تھی وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں، صرف مال حرام نہیں ہے، صرف خون حرام نہیں ہے، بلکہ عزتیں بھی حرام ہیں، تمہارے اوپر حرام ہے، جس طریقے سے تمہارے اس دن کی حرمت ہے، عرفہ کا دن تھا، اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس شہر کی حرمت ہے۔ مکہ کے اندر ذوالحجہ کا مہینہ، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ذوالحجہ کے 10 دن کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور مقام کیا ہے؟ مقام عرفہ ہے۔ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ کتنی حرمت ہے؟ تین حرمتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، اور یہ 3 حرمتیں ایک مسلمان کی عزت کے برابر ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ مشرفہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اعظمک وما اعظم حرمتک، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، وَلَلْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْهُ، لیکن مومن اللہ کے یہاں تم سے زیادہ حرمت والا ہے۔ ایک مومن کی عزت اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ایک کعبہ مشرفہ سے بھی زیادہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكَ مَا وَاحِدَةً وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں صرف ایک حرمت عطا کی ہے، ایک چیز کی حرمت ہے، بیت اللہ کی حرمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سے تین چیزوں کی حرمت رکھی ہے۔ مومن کی تین چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ دمہ ومالہ وان یظن بہ ظن السوء، اس کے خون کو، اس کے مال کو، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی عزت کو کہا جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بدگمانی رکھنا، یعنی کسی مومن کے تعلق سے بدگمانی پالنا بھی گویا کعبے کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بدگمانی کی جو بات ذکر کی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو وَأَعْرَاضَكُمْ کہا تھا کہ تمہاری عزتیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالنا، یا اس کی عزت پہ دھبا لگانا، یا اس کے تعلق سے، اس کی عزت کے تعلق سے بدگمانی پھیلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچنا، ہمیں ہی حکم دیا جا رہا ہے، کسی اور کو نہیں۔ حکم ہمارے لیے ہے، اور صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ سننے میں باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے بدگمانی کا تعلق خواہش نفس سے بہت زیادہ ہے، خواہش نفس سے بدگمانی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے مومنو ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچنا، فإن الظن اکذب الحدیث، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ کتنا ہی جھوٹ بولے، بدگمانی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے تعلق سے جو احادیث ہیں، ان احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا قیامت کے دن کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنی بڑی سزا مقرر کی ہے۔ اور یہ سزا جو سارے جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جھوٹ کا اگر کوئی سرگنا ہے تو وہ بدگمانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ذکر کی ہے جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی تھی، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کہ بدگمانی پیدا ہوئی تو جاسوسی شروع کر دو، جاسوسی نہیں کرنا۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور نہ ہی چھپ چھپ کے کسی کے عیوب کو تلاش کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر ڈالیے، ہمیں ایک چھوٹی سی بات معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے اگر کوئی بری بات سنیں
یا کسی کے تعلق سے کوئی بات ہمارے کان تک پہنچے جو اس کے عیب کی بات ہو، تو کیا اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی تلاش میں نکلیں؟ اگر ہم اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، تو پھر اس کو معلوم کرنے کے بعد جو غیبت کرتے ہیں، کیا اللہ اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرنا، ولا تحسسوا، اور عیوب کو تلاش نہ کرنا، ولا تحاسدوا، اس لیے کہ جب بدگمانی ہوگی، عیوب کو تلاش کیا جائے گا، جاسوسی کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے تعلق سے ہی باتیں پہنچیں گی کہ فلاں شخص نے دوسرے شخص سے اس طرح کی بات کی تھی۔ یہ باتیں جب پہنچیں گی تو جس کے تعلق سے آپ نے بات کی ہے اس سے اور آپ کے درمیان حسد پیدا ہو جائے گا، حسد اور جلن ہو جائے گی۔ اسی لیے آگے کہا گیا ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھیں، اور اس میں ایک وجہ ہی بیان کی گئی ہے۔ ولا تحاسدوا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، اس کا ایک گہرا تعلق بدگمانی سے ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نعمت سے نوازا ہے، اور عرب کا مشہور مقولہ ہے کل محسود کل ذی نعمت محسود، کہ اللہ تعالیٰ جس کو نعمت عطا کرتا ہے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو جب نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے حاسدین کی ایک جماعت موجود ہوگی، اور یہ جماعت اگر آپ کے اندر الٹا لے چلے، ولا تحاسدوا سے ولا تجسسوا، جاسوسی کرے گی، پھر اس کے بعد آپ کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانی پھیلائے گی، تو حسد کا ایک خاص تعلق بدگمانی سے ہے، اور حسد کا ایک خاص تعلق آپسی بغض سے ہے۔ آپ اگر میرے خلاف کوئی بات ذکر کریں گے کسی سے، اور وہ شخص اگر مجھ کو بیان کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرے اور آپ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تعلقات خراب ہیں۔ یہ تو ایک کہ اگر باپ بیٹے کے درمیان ہو جاتا ہے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان خراب ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے آپسی تعلقات تو خراب ہو جائیں گے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بغض پیدا ہوگا، اور بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی بغض کے اندر سامنے والے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر بیٹھتا ہے، یعنی قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، اور پھر ان ساری چیزوں سے نکلنے کا جو ڈھنگ بتایا گیا ہے ولا تدابروا، ایک دوسرے کو دیکھ کر دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے سلام کرو، بدگمانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ بدگمانی دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، دوسری احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر کے چلے جائیں گے تو میرے دل کے اندر جو بات ہے آپ کے تعلق سے پختہ ہو جائے گی، اور اگر آپ اور میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو اگر ذہن کے اندر بدگمانی بھی ہے، عیوب بھی ہیں، تو ملنے کی جو محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنے کی جو محبت ہے، وہ محبت اس بدگمانی کو دور کر دے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ لوگوں میں تمہیں ایسی چیز بتلا دے رہا ہوں کہ اگر اس چیز کو تم کرو گے تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو ہم جس سے بدگمانی رکھتے ہیں اگر اس سے سلام کرنا شروع کر دیں تو ساری بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، اور اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی بات بھی ہے اس کے عیب کے تعلق سے، تو نصیحت کا پہلو یہی ہے کہ ہم اس سے اکیلے میں مل کر اس بات کو ذکر کریں کہ آپ کے اندر یہ عیب موجود ہے، اس عیب کو دور کر لیجیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کو دین قرار دیا ہے، الدین النصیحہ، یہ دین نصیحت خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ آپ اگر کسی کے تعلق سے خیرخواہ ہیں، آپ اسے اس کے عیوب کو بتلا رہے ہیں، آپ اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ عیب تمہارے اندر موجود ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے عیوب کو دور کر لے گا۔ لیکن اگر آپ اس عیب کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس شخص کے اندر حقیقت میں وہ عیب پائے جاتا ہے
تو منتشر ہونے کی صورت میں وہ سوچے گا کہ میرے اندر جو عیب تھا جسے میں چھپا رہا تھا اب تو لوگوں کے درمیان عام ہو چکا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس کام کو دھڑلے کے ساتھ کرے گا. اور یہی نصیحت کا ایک غلط پہلو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کسی ایسے شخص کو جو داڑھی مونڈے ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو. لوگوں کے سامنے کہتے ہیں. کوئی عیب ہوتا ہے ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ آپ کی بات سے چڑ جاتا ہے اور چڑنے کے بعد وہ آپ کی بات کو کبھی قبول نہیں کرے. تو یہ چیز واقع ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. جبکہ نصیحت یہ ہے کہ الدین النصیحہ میں کہا گیا ہے آخر میں بولے عامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خائی کرنی ہے اور خیر خائی کو دین کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اگر کسی کے اندر عیب بھی پایا جاتا ہے اور آپ اس کے تعلق سے بدگمانی رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کے عیوب کو چھپائیں. اگر حقیقت میں اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے تو نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ آپ اسے نصیحت کریں اور اس کے عیوب کو چھپائیں. اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے حدیث کے اندر اس کے عیوب کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا میں بھی چھپائے گا اور آخرت میں بھی چھپائے گا. ہمارے عیوب کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے کیوں ظاہر ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے عیوب کو چھپاتے نہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر اگر ہمیں پسند ہے کہ ہمارے عیوب، ہمارے نقائص، ہماری کمیاں چھپی رہیں تو ہمیں لوگوں کی عیوب کو چھپانا ہوگا. ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر امیر رعایا کی جاسوسی شروع کر دے، اگر حاکم یا امیر یا گورنر یا ملک کا بادشاہ لوگوں کی جاسوسی شروع کر دے، ان کو عیوب کو تلاش کرنا شروع کر دے تو سارے لوگوں کو خراب کر ڈالے گا. اس لیے کہ چاہے آپ امیر ہوں، کسی بھی چیز کے ذمہ دار ہوں، مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ادارے کے جو افراد ہیں ان کی عیوب کو تلاش کریں، ان کی جاسوسی کریں. آپ کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں تو تنظیم کے افراد کی جاسوسی کرنا آپ کو کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے تعلق سے کہا ہے کہ حاکم اگر مثال کے طور پہ حاکم اپنے رعیہ کی جاسوسی شروع کر دے تو ایسی صورت میں سارے کے سارے رعیہ اور سارے کے سارے رعایا کو برباد کر دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت اچھا اصول دیا ہے اور وہ یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تمہیں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے. اور ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلائی جائیں. کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جائیں. تو پھر کس طریقے سے اس کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرے کی بدگمانیوں کو پھیلائے، دوسروں کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلائیں اور دوسروں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے؟ اصل میں بدگمانیاں جو پھیلائی جاتی ہیں یا بدگمانیاں جو پیدا کی جاتی ہیں ان کے کئی اسباب ہوتے ہیں اور اس میں سب سے اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل خراب ہے، ہماری نیت خراب ہے. اس لیے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہوتی تو ہم کسی کے عیوب کو لوگوں کے درمیان نہیں پھیلاتے. یہ سب سے اہم وجہ ہے بدگمانی پھیلانے کی کہ ہم دوسرے کے تعلق سے برا سوچتے ہیں اور ہماری نیت اس کے تعلق سے بری ہے. اس لیے کہ ہماری نیت اگر اچھی ہوتی تو ہم بدگمانی نہیں پھیلاتے بلکہ ہم اسے چھپانے کی کوشش کرتے. اور دوسری چیز یہ کہ بدگمانی پھیلانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں صحیح اسلامی منہج پتہ نہیں ہے.
ہمیں صحیح اسلامی منہج پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں پر حکم لگائیں کہ فلاں برا ہے یا فلاں اچھا ہے، یا فلاں کے تعلق سے یہ بات پھیلائی جائے نہ پھیلائی جائے۔ اس تعلق سے صحیح اسلامی منہج ہمیں پتہ نہیں۔ صحیح اسلامی منہج کیا ہے کہ ہم کسی پہ جب بھی حکم لگائیں تو اس کے ظاہر پہ حکم لگائیں، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اس لیے کہ ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے تعلق سے جب حکم لگائیں تو اس کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے لگائیں، چھپے ہوئے جو اعمال ہیں ان اعمال کو دیکھنے کے ہم مکلف نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریہ میں تھے، ایک غزوے کے اندر، ایک سریہ کے اندر تھے۔ سریہ کے اندر جب قتال ہوا، جنگیں شروع ہوئی، تو جنگ کی حالت میں انہوں نے تلوار کو جب اٹھایا تو سامنے والے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل۔ یہ بات جو بھی سریہ کی باتیں ہوتی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا کہ کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تلوار سے بچنے کے لیے کہہ رہا تھا، تلوار سے بچنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تم نے صحیح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا زبان سے ادا کیا؟ آپ سوچئے، جنگ کا ماحول ہے، ایک کافر ہے اور تلوار اس کے اوپر کھینچی ہوئی ہے اور اس وقت وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی گویا بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ تلوار سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس نے زبان سے ادا کر دیا تو ظاہر کے مطابق عمل کیا جائے گا، باطن کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ زبان سے کہہ دیا تو کسی مسلمان پہ تلوار اٹھائی نہیں جائے گی، یہ اصل چیز ہے، کسی مسلمان پہ تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ظاہر پہ حکم لگائیں، باطن کا معاملہ ہم چھوڑ دیں۔ ہم اپنے ذہن سے کوئی تانے بانے نہ بنیں کہ ایسے ہوا ہوگا یا ایسے کیا ہوگا یا یہ سوچا ہوگا یا یہ سوچ کر بولا ہوگا یا یہ سوچ کر فلاں جگہ پہ گیا ہوگا یا یہ سوچ کر کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ تانے بانے جو ہم اپنے ذہن کے اندر بنتے ہیں یہی بدگمانیاں، یہی بدگمانیاں، یہ تانے بانے اور کسی کی نیت پہ شک کرنا یا کسی کی نیت کو برے ڈھنگ سے پیش کرنا، اس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ سامنے والا جیسا ہے اسے ہم اس کے اوپر حکم لگائیں۔ ہم کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آتا ہم شراب پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ شراب پیتا ہوگا اس لیے کہ وہ نماز چھوڑتا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس چیز کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا۔ یہ پہلا منہج ہے صحیح اسلامی منہج کسی بھی شخص پہ حکم لگانے کا۔ دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی بات اگر ہم کہیں تو دلیل اور ثبوت کی بنیاد پہ کہیں۔ اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں دلیل دینی ہوگی۔ ہم کوئی بھی بات کسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں دلیل اور ثبوت دینا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجیے کہ اپنی دلیلوں کو لے آؤ، ثبوت لے آؤ، ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یہی منہج اگر ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم سے بھی اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے تو رہے کہ آپ دلیل پیش کیجیے، دلیل پیش کیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے، اس لیے کہ ہمیں عیوب کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ شخص مصر ہے تو اس سے کہیں گے اپنی دلیل پیش کیجیے۔ آپ کے پاس دلیل ہے الزام کی تو پیش کیجیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو کسی پہ الزام نہ لگائیے، اس لیے کہ اگر سچا ہوگا تو ایسی صورت میں دلیل ضرور موجود ہوگی۔ اگر دلیل بھی لے آتا ہے
تو ایسی صورت میں ہمیں دلیل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس کو پرکھنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس لیے کہ جو شخص کسی کے عیوب کو بیان کر رہا ہے اس کی غیبت کر رہا ہے اور غیبت کرنے والا فاسق ہے. سیدھی بات, غیبت کرنے والا فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی فاسق خبر لے آتا ہے تو اس خبر کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں کسی قوم کے ساتھ تم کچھ کر بیٹھو اور پھر اس کے اپنے کیے پہ بعد میں شرمندہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر دلیل بھی ہے تو دلیل کے صحت کے تعلق سے ہم تحقیق کریں کہ دلیل صحیح ہے یا نہیں ہے. جو ثبوت پیش کیا گیا ہے یہ ثبوت بنایا تو نہیں گیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر اور آج جو ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے اس میں ثبوت بنائے جاتے ہیں, باتیں گڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ثبوت پیدا کی جاتی ہیں اور پیدا کرنے کے بعد بالکل اصل صورت میں پیش کیا جاتا ہے. تیسری جس بات کا حکم دیا گیا ہے جو صحیح منہج کسی کے تعلق سے صحیح منہج اختیار کرنے کا ہے وہ یہ کہ جو ثبوت ہے جو دلیلیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ شخص سے کوئی ثبوت پیش کر رہا ہے اس کے برخلاف یہ پیش کر رہا ہے. تو اگر دلیلیں ٹکرا رہی ہیں یا دلیلوں کے اندر کسی بھی قسم کا شبہہ ہے تو یہ دلیلیں قابل قبول نہیں ہیں. دلیلیں بالکل صاف ہونی چاہیے, سچی ہونی چاہیے. اگر آپس میں ٹکراؤ ہے یا کسی قسم کا اس کے اندر کمی ہے, نقص ہے, تو ایسی صورت میں ان دلیلوں کو قبول نہیں کیا جائے. اس سے پہلے جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ بدگمانی کا بہت گہرا تعلق خواہش نفس سے. خواہش نفس سے یعنی آپ کا نفس جو کہتا ہے اس کی آپ پیروی کر رہے ہیں, یہ بدگمانی کا سب سے بڑا سبب. اسی لیے ایک شاعر نے, عربی شاعر نے کہا وَعَيْنُ الرِّضَىٰ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ وَلَكِنَّ عَيْنَ السَّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِئ. کہ اگر کوئی آپ کی نظر میں محبوب ہے تو اس کی برائیاں بھی آپ کی نظر میں چھپ جاتی ہیں, لیکن اگر آپ کی نظر میں کوئی مقبول ہے یا کسی کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو اس وقت ساری کی ساری برائیاں باہر نکل جاتی ہیں. اور یہی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. ہم جسے پسند کرتے ہیں اس کی ساری برائیاں ہمارے نزدیک جائز نظر آتی ہیں, اور جو ہماری چاپلوسی کرتا ہے, ہمارے آگے پیچھے گھومتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی برائی کرتا رہے اس کی ساری برائیاں ہماری نگاہ میں چھپ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی اچھا بندہ ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کا کوئی چاپلوس نہیں ہے, آپ کے آگے پیچھے نہیں گھومتا, تو اس کی ساری برائیاں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں. تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارا میزان الگ الگ ہے, ہمارا ترازو الگ الگ ہے. اپنے افراد کو پرکھنے کا ترازو الگ ہے اور دوسرے افراد کو پرکھنے کا ترازو الگ ہے. ہمارا میزان, ہمارا معیار الگ الگ ہے. اسی کو کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تفصیل اسے کہتے ہیں عربی زبان میں, یعنی آپ ایک ہی چیز کو دو شخص کے تعلق سے دو نظریے سے دیکھیں. اپنے مفاد میں ہو تو ہر چیز جائز ہے اور اپنے خلاف ہو تو ہر اچھی چیز بھی بری ہے. بدگمانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی جس کے تعلق سے بدگمانی پھیلائی گئی ہے, بسا اوقات ایسے مقام پہ ہوتا ہے جو شبہ کا مقام ہوتا ہے, شک کا مقام ہوتا ہے, تہمت کا مقام ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی محلے کے اندر کوئی گھر بہت ہی برا ہے جہاں فواحش کا ارتکاب کیا جاتا ہے, اب اگر کوئی شخص سے اس گلی سے گزرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو خود شبہات کے مقام پہ ڈال. آدمی پاکیزہ ہے, نیک ہے, تو اسے چاہیے کہ دوسری گلی استعمال کرے, اس گلی کو اختیار نہ کرے جہاں پہ اس طرح کے فواحش کا ارتکاب کیا جا رہا ہے.
یا مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شراب خانے کے سامنے کھڑے تو آپ کی تصویر لے لی جائے گی اور بدگمانی پھیلا دی جائے گی، چاہے آپ شراب پیتے ہوں نہ پیتے ہوں، کسی ضرورت کے تحت آپ وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہوں یا بلا سوچے سمجھے ہی وہاں پہ کھڑے ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے شراب خانہ ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو آپ کے تعلق سے برا سوچ رہا ہے آپ کی تصویر اتار کر سوشل میڈیا پہ ڈال، دیکھیے مولانا صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ شراب خانے کے ساتھ، اور ایسا واقعہ خود پیش آیا، تصویر کا واقعہ پیش نہیں آیا لیکن اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ ایک مقام پہ جانا ہوا، رات میں ہم لوگ بس کے انتظار میں کھڑے تھے تو قریب میں چائے کھانا تھا، تو یہ اتفاق ہوا کہ چلتے ہیں چائے پی لیتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد ہم بس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے تو ہم کسی کو دھیان نہیں تھا، سامنے سے کچھ نوجوان گزر رہے ہیں تو ہنستے ہوئے گزرے، ہندو نوجوان تھے، ہنستے ہوئے گزرے، تو اس وقت ہمیں عجیب سا لگا کہ یہ ہمارے اوپر ہنستے ہوئے کیوں گزر رہے ہیں، تو ہر کسی نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا شروع کیا تو ایک کی نظر پیچھے سائن بورڈ پہ پڑی، وہاں پہ بار لکھا ہوا تھا، شراب خانہ تھا پیچھے جہاں ہم کھڑے تھے، اور وہ نوجوان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شراب خانے سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو خود ایسے مقام پہ لے جاتے ہیں جو شبہات کا مقام ہے، جو جہاں پہ شک پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ غلط چیز کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تو آپ کے تعلق سے بدگمانی پھیل سکتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو شبہات میں ڈالے اسے چھوڑ دو، ہر وہ چیز جو تمہیں شبہے میں ڈالے اسے چھوڑ دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تاکہ ان کو، حضرت اسامہ بن زید کے گھر میں رہتی تھی تو ان کے گھر تک پہنچا دیں۔ جب باہر نکلے تو دیکھے کہ دو انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے گزر گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے گزرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تسلیما، آرام سے، آرام سے، انہا صفیۃ بنت حیی، آرام سے جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ آپ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی شخص یہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہوں گے، اور اگر ہیں بھی تو شرعی مسائل کے بیان کے لیے ہیں۔ پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ آرام سے جاؤ، یہ صفیہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ صفیہ ہیں، یہ کہا کہ یہ صفیہ بنت حیی، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بھی نہ آئے کہ کوئی دوسری صفیہ ہیں۔ اتنی صراحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ان دونوں انصاریوں نے جب سنا تو کہا سبحان اللہ، یعنی آپ کے تعلق سے ہم یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے، اور مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تمہارے دلوں کے اندر کوئی شبہ نہ ڈال دے، بدگمانی نہ ڈال دے، یا کوئی چیز نہ ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن ایک پیغام امت کے لیے دے گئے کہ ایسے مقامات جہاں پہ شبہ کا مقام ہو، اگر کوئی شخص سے آپ کو دیکھ کر جا رہا ہے تو آپ وضاحت کیجئے کہ میں یہاں پہ کیوں کھڑا ہوں، یا میں اس گلی کو میں نے کیوں اختیار کیا، یہاں سے میں کیوں جا رہا ہوں، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں، ان ساری چیزوں کی وضاحت کرنی رہتی۔ یعنی بدگمانیاں جب ثبوت کے ساتھ ہوں، بدگمانیاں جب ثبوت کے ساتھ ہوں تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنا دامن صاف کرنا ہے۔ بدگمانیاں ثبوت کے ساتھ ہوں، بغیر ثبوت کے نہیں، یعنی آپ رنگے ہاتھ موجود ہیں وہاں پہ، تو اس وقت آپ کو وضاحت کرنی ہے کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بسا اوقات بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں جب ہم سرگوشی کے تعلق سے اسلامی احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ سرگوشی کے تعلق سے قرآن و حدیث کا جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر 3 افراد ہوں تو 2 الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں۔ اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الآخر، کہ اگر 3 افراد ہیں تو 2 افراد الگ ہو کر
آپس میں شرگوشی نہ کریں. من اجل ان ذلک یحسن، سبب بتایا گیا اس لیے کہ اس سے تیسرے کو تکلیف ہوگی. یہاں یہ بدگمانی پیدا ہوتی، مجھے الگ کیوں کیا گیا؟ کہیں میرے تعلق سے بات تو نہیں کی جا رہی؟ اگر میرے خیر ہوتے تو مجھے بھی ساتھ میں رکھتے اور ساتھ میں بات میں شریک کرتے، لیکن مجھے الگ کیا گیا، اس کا مطلب وہ بات میرے تعلق سے ہوگی. اس طرح کا جس کو الگ کیا جاتا ہے اس کے ذہن میں پیدا ہونا شروع کیا اور شیطان ورگلانا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں سے بدگمانی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. یہ دونوں میرے تعلق سے غلط بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں میرے خیر خواہ نہیں. یہاں سے بدگمانی پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، اور پھر وہ دوستی اور وہ تعلق جو تھا وہ تعلق ختم ہو جائے. کس طریقے سے بدگمانی کا علاج کریں؟ ایسی بات ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے. علاج ہم کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان کے تعلق سے بہتر گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں. اچھا گمان کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ ہمیں برا گمان رکھنے سے منع کیا گیا ہے. یاکم والظن، برے گمان سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اچھا گمان رکھیں اس کے تعلق سے. تو بدگمانی کا سب سے صحیح علاج یہ ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے اگر بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو ہم اسے اچھے گمان میں تبدیل کریں. تو اس طریقے سے بدگمانی ہمارے ذہن سے ختم ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی عزت پہ حرف لانا یا کسی کی عزت پہ الزام لگانا یہ کعبہ مشرفہ کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے. کسی مسلمان کی عزت پہ بٹا لگانا یہ کعبہ مشرفہ کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے. اب اگر کوئی شخص کعبے کی عزت کو پامال کرتا ہے تو وہ ہماری نظر میں کتنا بڑا مجرم ہے، اور جو کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، تصور کر لیجیے. یعنی خود اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیے گویا آپ کعبہ کی اینٹ ڈھا رہے ہیں. کسی مسلمان کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں، تصور میں لائیں کہ آپ کعبہ کی اینٹ ڈھا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑا جرم اور بڑے گناہ کا ارتکاب کریں. اس طریقے سے آپ کے ذہن سے بدگمانی ختم ہو جائے گی. جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہر مسلمان کے ظاہر پہ حکم لگایا جائے گا، اور مسلمان پہ کے تعلق سے اصل یہ ہے کہ مسلمان تمام عیوب سے بری ہے جب تک ہم اس کے اندر وہ عیب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. یعنی کسی کے سننے سے نہیں یا اپنے ذہن سے سوچنے سے نہیں، جب تک ہم اس کے اندر وہ عیب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم ہر مسلمان کو ہر عیوب سے پاک مانیں گے. یعنی ہم کسی مسلمان کے تعلق سے یہ تصور نہیں رکھیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم تصور یہ رکھیں گے کہ وہ نماز پڑھتا ہے. لیکن اگر ہم اسے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ نماز چھوڑ رہا ہے تب ہم اس کے تعلق سے دوسرا گمان رکھیں گے. وہاں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی شخص آپ کے سامنے یا آپ کے ذہن میں کسی کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو آپ پختہ ثبوت اس شخص سے طلب کریں. اور اگر آپ خود ہیں، آپ کے ذہن میں خود بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو ولا تجسسوں کو یاد کر لیں. کوئی شخص اگر آپ سے ذکر کرتا ہے کسی عیب کا تو اس سے پختہ ثبوت مانگیں، اور پھر اس کے بعد اسے غیبت کے اور اسی طریقے سے جاسوسی کی جو مذمت ہے اس کے تعلق سے جو شرعی حکم ہے وہ بیان کیجیے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں، یعنی آپ نے دیکھی ہیں، آپ کے پاس دلیل موجود ہے، یا اگر دلیل موجود نہیں ہے تو آپ تلاش نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے ولا تجسسوا. اور پھر سب سے آخری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے تعلق سے بدگمانی رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے عذر تلاش کریں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں بالکل نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی شخص جو نماز کا پابند ہے یہی مسجد کے پاس سے گزر جا رہا ہے، نماز کے لیے داخل نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ نماز چھوڑتا ہوں. یہ بدگمانی پالنے کی بجائے آپ اس کے لیے عذر تلاش کریں. ہو سکتا ہے
کہ اس کے گھر پہ کوئی حادثہ پیش آیا ہو، تیزی سے جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے غسل کی ضرورت ہو، وہ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہو، بہت سارے حاجات ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس کے لیے عذر تلاش کریں، ہر گناہ کے اندر، ہر عیب کے اندر ہم عذر تلاش کریں، ہر بدگمانی میں ہم ایک عذر تلاش کریں کہ اس وجہ سے وہ کر رہا ہو، اچھا عذر۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کے لیے مزید بدگمانیاں اپنے ذہن کے اندر پالیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو بدگمانی سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی بدگمانیوں سے محفوظ رکھے، اور بدگمانیاں جو ہمارے دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرتے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔